رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام میں ہے جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. خاص خاتمتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آخر الذکر دونوں کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و طبقِ تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم اعلیٰ حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی بلبل روضہ رسول مدنی انعامات کے تاجدار تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً بالخصوص آزادی وطن پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے مسلمان آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1435 سنہ ہجری کے شوال المکرم کی 17 تاریخ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج پاکستان کے جشن آزادی کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا تھا. 2014 کے اگست کی آج 13ویں تاریخ ہے. 12 بجے تاریخ بدلتی ہے. اسے اسلامی تاریخ بدلتی ہے غروب آفتاب پر اور یہ سنہ عیسوی کی جو شمسی تاریخ یہ 12 بجے رات کو تبدیل ہوتی ہے. تو جب 12 بج چکیں گے تو 14 اگست لاگو ہو جائے گا. تو ہم پہلے سے ہی سمجھو کہ شروع کر دیا ہم نے جشن آزادی کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ. ہم کو تو سچی بات ہے کہ نیکی کی دعوت کا بہانا چاہیے. کسی طرح مسلمان نیکیوں پر آئیں گناہوں سے بچیں کیونکہ آج کی رات بدقسمتی سے جشن آزادی کو غلط طریقے سے منانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو بہت کچھ اللہ گلہ اور الڑ بازیاں اور فائرنگ اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ فضولیات اور گناہ بھری رسومات
حالانکہ ہماری یہ قومی رسومات بھی نہیں ہے فائرنگیں کرنا اور یہ معاذ اللہ الٹے سیدھے ڈانس کرنا، اور تو یہ بس ایک چل پڑا ٹرینڈ بن گیا. تو اللہ کرے کہ ان سے بچ کے مسلمان مطلب اللہ کے گھر میں آ جائے، مسجد میں آ جائے. مسجد میں نہیں آ پاتے، دور ہیں، تو مدنی چینل پر آ جائیں اور اپنے آزادی کا جشن ہمارے ساتھ مل کر منائیں. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم جہنم سے آزادی کا جشن منائیں گے. اور یہ جیتے جی نہیں ہو سکے گا. جیتے جی ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جشن آزادی منائیں جہنم سے آزادی کا؟ لیکن آخر کوئی تو وقت آئے گا جب ہم کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے. اور اللہ کرے ایسا ہو ہمارے ساتھ، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اس کو جہنم سے آزادی ملنی ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے، بس یہ کہ ایمان پر خاتمہ شرط ہے جہنم سے آزادی کا جشن منانے کے لیے. یہ آزادی کا جشن میں سے ہی کہہ رہا ہوں حضرات تفنن، اگر وہ جہنم سے آزادی کا جشن وہ کوئی سی باقاعدہ اس کی کوئی صورت اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کا جشن منانا ہے. تو جہنم سے وہ آزاد فرما دے گا ہمیں، ہم اس کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ. تو ہمارے ساتھ جشن آزادی منائیے تاکہ ہم جہنم سے آزادی کا جشن منانے کے قابل ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان و عافیت کے ساتھ زہ نصیب مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ہمیں شہادت کی صورت میں دنیا سے اٹھائے. آمین. اور جنت البقیع ہمارا مدفن اور جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس ہمیں عطا ہو جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر کچھ ایسے ہمارے ناظرین ہوں یا ان کے والدین ہوں، ان کے عزیز ہوں، جنہوں نے ابھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کچھ ہلا گلا کرنے کا یا طوفان بدتمیزی مچانے کا، یا ان کے گھر والے سے کسی نے بنایا ہو یا خود انہوں نے بنایا ہو، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو تو یہ نہ کریں. اور ان کو کوئی ہم روکنے میں ابھی فی الحال کامیاب ہو جائیں تو کوئی سی صورت ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو سلسلہ کیا تھا اس میں ہمیں ایک آئی تھی پیغام کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے باقاعدہ ریس کا یہ کوئی سا مقابلہ میں نے خود ارینج کیا تھا، لیکن اب میں خود اس کو کینسل کروا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس طرح کے بھی بعض اوقات آرگنائزر ٹائپ کے لوگ ہو سکتے ہیں یا ان میں حصہ لینے والے ہو سکتے ہیں، میوزیکل پروگرام کرنے والے ہو سکتے ہیں، آتش بازی کے ساتھ ساتھ وہ فائرنگ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. سائلنسر کی جالی کتنوں نے شاید نکال کے رکھ لی ہوگی کہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہ بھوں کریں گے اور پھر مشکل مچائیں گے. کیا جب کوئی نیکی کی دعوت ان کو رکنے پر مجبور کر دے. اور کیا عجب کہ جنہوں نے گناہوں کا بھرپور پروگرام بنا رکھا ہے اور وہ گناہوں کا وقت ان کا شروع ہونے سے پہلے پے کے اجل کو لبیک کہہ دیں، موت آ جائے. گناہوں کی نیت اور عزم مصمم کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو. کیا عجب، کیا عجب اس رات ہونے والی فائرنگ میں کسی گولی پر کسی کا نام لکھا ہو کہ میں اس کی کھوپڑی میں جاؤں گی، اس کے سینے کو چھلنی کروں گی، اور گڑھا اس کے لیے خود کر تیار ہو، کفن اس کے لیے متعین ہو کہ یہ کفن آج اس نے پہننا ہے، یا اس کے لیے ہاسپٹل کا کوئی بیڈ جو ہے وہ مزین ہو، اس کا منتظر ہو. تو گناہ کرتے کرتے مرنا یا عزم مصمم ہو گناہ کا، اس حالت میں موت سے ہمکنار ہونا نہیں اچھا. توبہ کر لینی چاہیے، بلکہ جو گناہ کا عزم مصمم کرے اور اب توبہ کر لے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. جو آپ فرما رہے نا پاپا، اس کے مطابق جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک سلسلے میں ایس پی تھے کوئی اسد صاحب کر کے، انہوں نے اپنا بتایا کہ یہ اس وقت کلفٹن کے ایس پی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جن دنوں میری مرکز الاولیاء لاہور میں ان کی ڈیوٹی تھی تو وہی 14 اگست کا بتا رہے تھے. بعض منچلوں نے ایک بس کے اوپر انہوں نے پورا میوزیکل سلسلہ رکھا تھا نا، گانے باجے، پورا وہ گانے باجوں کے ساتھ بولتے بجاتے ہوئے یہ نکل رہے تھے. اور سڑک پر چلتے چلتے برج جو بنا ہوتا ہے نا، ان کو پتہ نہ چلا اور وہ پل سے وہ ٹکرائے، 4 کی ہلاکتیں ہو گئیں. یہ کب کا واقعہ؟ یہ پچھلے کسی 14، یہ اسد صاحب تھے ایس پی کلفٹن،
انہوں نے ابھی ہم نے سلسلہ کیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمیں ریکارڈنگ دی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب جن دنوں میں مرکز الاولیاء لاہور میں میری ڈیوٹی تھی، اس وقت 14 اگست کو کسی سال ایسا واقعہ ہوا تھا، تو یہ مطلب سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہ کریں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو آج کی رات روکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو جیسا آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا عجب، کیا عجب. تو یہ ہم میوزک بجاتے تھے. ہم جو مسلمان انتقال کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہی ہیں، لیکن بعضوں کے واقعات ہمارے لیے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں آج کی رات ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی زد میں آ جائیں، اور اللہ نہ کرے کوئی اس طرح گناہوں بھرے کاموں میں موت آ جائے. اور یہ پھر ہوتا ہے ایسا باتوں کا، پھر عبرت کے لیے بنتا ہے واقعہ. جیسے ابھی جو سنا رہا واقعہ، یہ عبرت کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. ہماری موت قابل رشک ہو بابا، نہ کہ قابل عبرت ہو. یہ کہ گناہ کی نیت کر لی ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے میں بھی بعضوں کا سعادتیں ہیں. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ابھی وہ تلاش کرنا مشکل ہے. ایک سر دست اپنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا سے میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں ایک نوجوان جو پرہیزگار تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے. وہ نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے جایا کرتا. راستے میں ایک خوبصورت عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ کیے بغیر نگاہ نیچی کیے گزر جاتا. آخر کار کب تک ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کے بلانے پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا. اب دیکھو، وہ گناہ کے ارادے سے بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا. ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ آیت مبارکہ یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ عز و جل کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہا. جب کافی دیر ہو گئی گھر نہ پہنچا تو بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا اور لوگوں کی مدد سے بے ہوش بیٹے کو اٹھا کر گھر لے آیا. ہوش آنے پر والد صاحب نے اس سے استفسار کیا بے ہوشی کا سبب. اس نے پورا واقعہ اپنے والد صاحب کو سنایا. جب اس نے اسی آیت مبارکہ یعنی پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 کا ذکر کیا تو وہ آیت مبارکہ یاد آتے ہی اس پر ایک بار پھر خوف خدا کا شدید غلبہ ہوا اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. راتوں رات اس کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا، تدفین ہو گئی. صبح جب یہ واقعہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے والد سے فرمایا ہمیں رات کو ہی اطلاع دے دیتے، ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے. اس نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا کہ رات کو آپ کو زحمت دی جائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ آپ اس کے مزار پر تشریف لے آئے اور
पारा 27 सूरत रहमान की आयत नंबर 46 पढ़ी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो अपने मज़ार से उस नौजवान ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, या अमीर अल मोमिनीन, बेशक मेरे परवरदिगार ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई हैं। तो आपने देखा कि गुनाह के इरादे से बढ़े वो नौजवान, लेकिन कुरान दान थे, ये कुरान पढ़े हुए थे, तो उनको आयत करीमा याद आ गई, सूरतुल आराफ की 201 आयत नंबर 201, ये इनको याद आ गई और इन्होंने बस वो आयत याद आते ही इनकी बचत हो गई और बेहोश हो गए खौफ खुदा के गलबे के सबब, और इसी नदामत में और खौफ में आखिरकार इनका इंतकाल हो गया। कैसी प्यारी मौत है, काबिल रश्क मौत है। काश गुनाह करते हुए हमें भी एहसास हो कि मेरा रब मुझे देख रहा, मेरा रब नाराज़ हो जाएगा, मैं कहीं अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठूंगा, तो उसके खौफ की वजह से बंदा जो है वो गुनाह से बाज आ जाए। तो ऐ मेरे हम वतनों, अगर गुनाह के सिलसिले आपने सोच रखे हैं, मेहरबानी करके बाज आ जाइए, तौबा कर लीजिए और गुनाह में मत पड़े। ऐसा ना हो कि गुनाह करते करते आपकी मौत आए, हम जैसों को भी पता चल जाए और हम इबरत के तौर पर फिर आपका ये बयान करें कि देखो यूं हुआ, जैसे अभी बस का किस्सा आपने सुना। पापा, ये जो एसपी साहब ने जो हमें अपने तासुरात दिए थे वो मैंने भी रखे हैं, मैं वो भी चलाता हूँ कि उन्होंने जो कुछ होता है 14 अगस्त को उसका भी कुछ इन्होंने जायज़ा लिया है और ये वाक़या भी इन्होंने बयान किया है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे मदनी चैनल के हाज़रीन का और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इस्लामी भाई जमा हैं, हो सकता है कि इनका भी कुछ जहन बने। देखिए क्या कहते हैं एसपी साहब। मेरा नाम डॉक्टर असद है और मैं एसपी क्लिफ्टन के ओहदे पे काम कर रहा हूँ। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि एक बड़ा ही मुक़द्दस दिन जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ये वो दिन कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी और ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अवाम जो तरीका अपनाते हैं वो बिल्कुल इसके शायान शान नहीं है। जैसे ट्रैफिक को जैम कर देना, वन व्हीलिंग करना, साइलेंसर निकाल के लोगों को तंग करना, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना और अजीबोगरीब किस्म के म्यूज़िक लगा के सड़कों को ब्लॉक करके भंगड़े डालना, ये तरीका नहीं होना चाहिए इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने का। हमें इस दिन का आगाज़ ही मसाजिद में जाके नमाज फ़जर की अदायगी से करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें इतना प्यारा मुल्क अता किया है, हम लोग इसकी तरक्की के लिए कुछ काम कर सकें। इस दिन को मनाने के लिए जितने भी गैर कानूनी तरीके हो सकते हैं, हमारी आवाम उनकी तरफ रुख करती है। हवाई फायरिंग करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, गलत तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैफिक जैम कर देना, लोगों को तंग करना, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बजाना, ये सारे वो तरीके हैं जो गैर कानूनी हैं, हमारे दीन के भी खिलाफ़ हैं और हमारे कानून के खिलाफ़ भी हैं। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के दौरान एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग, वन व्हीलिंग और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो है फायरिंग। लोग बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग छुप के यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों से करते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रे बुलेट्स होती हैं वो किसी न किसी की जान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो स्ट्रे बुलेट से बहुत सारे लोग हिट होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ और बाज़ की अमवात भी हो जाती है। फिनोमिना ऐसा है कि जो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही सेलिब्रेट अजीब तरीके से किया जाता है। तो लाहौर में मैं जब जॉब कर रहा था मेडिकल में, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस हैं, मेरे अपने हाथ से गुजरे, मेरी नज़र से गुजरे, कि जो लोग स्ट्रे बुलेट्स का निशाना बनने के बाद हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। 14 अगस्त वाले दिन एक बड़ा ही दिलहराश किस्म का वाक़या पेश आया था। उसमें यह था कि कुछ दोस्तों ने मिल के एक मिनी बस जो थी वो हायर की थी और उसके ऊपर डेक सिस्टम और वो म्यूज़िक सिस्टम लगा के वो ज़ोर से बजा रहे थे सड़कों पे और
کبھی ایک جگہ پہ روک کے روڈ بلاک کر کے ڈانس کرنا، اور جیسے وہ سارے مستیاں لوگ کرتے ہیں لڑکے. تو اسی مستی میں وہ بس کے اوپر ڈیک لگا کے بس کے چھت پہ چڑھ کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے اسپیڈ میں. تو آگے ایک روڈ کے اوپر وہ بیریئر لگا ہوا تھا، جیسے وہ ہائٹ لمٹ بیریئر ہوتے ہیں وہ لگا ہوا تھا. تو انفارچونیٹلی وہ اس سے ٹکرا گئے تھے. اس میں 4 نوجوان جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور باقی بھی جو تھے انہیں سویئر انجریز ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی. جب کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پھر رسپانسبلٹی اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے. تو اداروں سے بہت پہلے رسپانسبلٹی پیرنٹس کی آتی ہے. جب ایک بچہ گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہے، جس کا سائلنسر نکلا ہوا ہے، جس کے اس نے ماڈیفیکیشن کی ہوئی ہے، ریسنگ موٹر سائیکل بنایا ہوا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے کہ وہ چیک کریں بیٹا یہ تم اس موٹر سائیکل کو کیا کر رہے ہو، کس مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہو، اس کا کیا حشر تم نے بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی گھر والوں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی طرح انہیں بتائیں کہ موٹر سائیکل کا یوز کس طرح کرنا ہے اور باقی چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے. اور اگر انہیں لگے کہ یہ کسی غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں. آئے روز میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ ٹریفک جیم ہو گیا کسی وجہ سے، لوگ احتجاج کر رہے تھے، لوگ کسی بھی مسئلے پہ احتجاج کر رہے تھے، یا لوگ ویسے کسی نے روڈ بلاک کر دیا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں لائیو بھی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیچھے ایمبولینسز پھنسی ہوتی ہیں، پیچھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، لوگ فیملیز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، جو بیچارے وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو اور ایمبولینس میں ہو، اور آگے کچھ لڑکوں نے جشن آزادی منانے کے لیے روڈ بلاک کیا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ خدارا ون ویلنگ کرنا، سائلنسر نکال دینا، فائرنگ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، تیز گاڑی چلانا یا ٹریفک جیم کر کے ڈانس کرنا، اس طرح اونچی آواز میں میوزک بجانا روڈز پہ، پبلک پلیسز پہ، خدارا ان چیزوں سے اوائڈ کریں. انہوں نے کئی پہلو بابا سامنے رکھے ہیں. غیر قانونی طور پر جو ٹریفک چلائے، اپنی گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں، ان کو انہوں نے سامنے لیا. ہوائی فائرنگ کر کے جب یہ سکہ اڑتا ہوا، کیونکہ یہ ہوائی فائرنگ کی تو گولی ریٹرن آتی ہے، یہ کسی کو لگنے کے واقعات. پھر عبرت ناک موت کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا، ایمبولینس پھنس جاتی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا. اگر یہ سارے پہلو ہوں، پھر انہوں نے بالخصوص ایک توجہ دلائی کہ ادارے اور انتظامیہ کی باری بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ غور کریں کہ ان کا بچہ کس طرح موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل رہا ہے. ابھی تیاری ہو رہی ہوگی کئیوں کے گھر سے نکلنے کی، میں گمان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید. تو اب یہ کہ اللہ کرے کہ آپ کی بات دل میں ایسی اتر جائے کہ یہ سب کچھ صورت بن جائے رکنے کی. کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کرم فرما دے پیارے حبیب کے صدقے میں. انہوں نے بار بار ایک چیز یہ بھی کہی کہ زور سے جی زور سے یہ ریکارڈنگ یعنی گانے باجے چلانا، تو اس پر خیر اب یہ قانونی طور پر یہ کہہ رہے ہوں گے، تو اسلام میں زور سے بھی منع ہے اور آہستہ بھی منع ہے. یعنی کہیں میوزیکل پروگرام ہو اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہو اور ہم کہیں بھائی آہستہ بجاؤ، تو یہ ہمارا کہنا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے آہستہ بجاؤ کہ اگر آہستہ بجانے کی اجازت تو دے دی نا اس کو. ہم نے اپنی ذات کے لیے کہا، آخرت کا مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ بھائی تم جو بھی کرو. تو یہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے تکلیف جمع کر لی معاذ اللہ. تو اس لیے وہ جب گانے بجانے کا تو یہ وضاحت ہو کہ گانے مت بجاؤ، یہ ضروری ہے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آہستہ بجاؤ، مگر یہ کہا کہ زور سے بجانا. تو اگر زور سے بجانے کی مذمت میں حرج نہیں ہے، جبکہ آہستہ بجانے کی اجازت نہ دی جائے. میں نے کہا ایک وضاحت کر دو اس میں. باقی بہت ساری باتیں انہوں نے بہت اچھی بتائیں. واقعی یعنی کہ یہ قانون بھی ٹوٹتے ہیں اور شرعی قانون بھی ٹوٹتے ہیں. تکلیفیں خود اپنے آپ کو، کسی کا آج ہاتھ ٹوٹے گا، شاید کسی کا سر پھوٹے گا، کسی کا پیر ٹوٹے گا، کسی کی مطلب ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئیں گی شاید. یعنی جو ہوتا ہے یعنی کہ آج خدا جانے کس کس کے لیے ہاسپٹل کے بیڈ ہوں گے، ہاسپٹل میں کمرے بک ہوں گے، اور آج کئی قبریں کھد گئی ہوں گی، منتظر ہوں گی کہ بس یہ جس نے آج زیادہ شراب پینے کا پروگرام بنایا نا وہ اپنے پاس آئے گا، اور جس نے خوب یعنی کہ چیمبر چڑھا کے رکھے نا فائرنگ کرنے کے، تو اب تھوڑا سا اس کو یوں موو کرنا ہے اپنی طرف اور اس کو یہ لگنی ہے گولی.
اور جو یہ ہلا گلا کرے گا اور ڈانس کرے گا نا، اس کو اس کے اطراف والوں کی گولیاں لگنی ہیں. یہ سب یہ پلاننگ دیکھو نا، جو مطلب موت کا نظام ہے جن کے پاس، وہ سب پلاننگ ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو کہ آج کس کس کو کس حال میں روح قبض کرنی ہے. تو کاش ہماری روح ان بری حالتوں پر قبض نہ ہو، ہماری روح نیک حالتوں پر قبض ہو. آمین. کاش کاش. زیر گنبد خضرا قبض ہو، جلوہ محبوب میں قبض ہو. آمین. کاش. تو یہ ڈانس کرتے کرتے مرنا، توبہ توبہ، کتنا برا مرنا ہے، کتنی بری موت ہے. نعوذ باللہ، بد نگاہیاں کرتے ہوئے مرنا، بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں مرنا، گانے گاتے ہوئے یا گانے سن کر ٹانگیں تھرکاتے ہوئے مرنا. نہ نہ نہ، یا اللہ ہمارے دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے. دشمن سے مراد یہاں وہ دشمن کہ جو صاحب ایمان ہو، نہ ہمارا ذاتی دشمن. ہم اپنے ذاتی دشمن کے لیے بھی ہم ایسی تمنا نہیں کرتے کہ اس کو بری موت آئے. اللہ اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت. تو دعا کرتے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. 31 دسمبر کو بھی اسی طرح ہم بپا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ 25 دسمبر سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نہ کرے، مان جائے. لیکن وہی ہوتا ہے کہ 1 جنوری کو اخبارات کے اندر، 2 جنوری کو اخبارات کے اندر خبریں آتی ہیں کہ یوں ہوا، شراب پی کر مر گئے، گانے باجے بولتے ہوئے مر گئے، یوں مر گئے، حادثے میں مر گئے، فلاں مر گئے، حادثہ وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا. اسی طرح کے پھر یہ ہم پڑھتے ہی ہیں خبریں. شرابیں پی کر آج خدا جانے کتنے مریں گے. ہم جمعے زہریلی شرابیں پی کر خدا جانے کس کس کی آج موت. اب یہ لوگ تو ہے نا کہ یہ وہ کوالٹی ہماری سن بھی نہیں رہے ہوں گے. ابھی یہ شاید ان میں ایک تعداد ہو، یہ ریہرسل میں لگی ہوگی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یوں گناہ کرنے والے. ابا وہ اصل میں گناہ کی ریہرسل. میرے ذہن میں کچھ ماضی کے ایسے موجود ہیں کہ نکلنے کا ٹائم جو عموماً ہمارے نوجوانوں کا جو ہوتا ہے نا، یہ 11 ساڑھے 11 کے درمیان، یہ جیسے ابھی نکلیں گے نا، جو کرتے ہیں اس کا میں کہہ رہا ہوں، کہیں ان کا جمع ہونے کا ہوگا کہ یہاں پر دوست جمع ہوں گے، موٹر سائیکلیں، کاریں وغیرہ جو بھی. اب یہ جمع ہونے کے بعد، اب جہاں کا انہوں نے کہا نا کہ یہ تو صرف میں باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ملک بھر میں کہیں کہیں کیا کیا کہ انداز و پتہ نہیں. تو پھر یہ جمع ہوں گے، پھر یہ ان 2 4 5 جگہیں مخصوص جہاں پر یہ ساری گاڑیاں، اسکوٹر اس طرف کا رخ کرتی ہیں، کاریں روڈ کے بیچ میں کھڑی کی جائیں گی، ڈگیاں کھولی جاتی ہیں اور اونچی آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں. لڑکے موٹر سائیکلیں روک کر، کاروں سے اتر کر اس موسیقی کے اوپر، میوزک کے اوپر پھر ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں وہ کاروں کی کھڑکیوں کے باہر گیٹوں پہ بیٹھ کر پھر وہ الٹے وہ نعرے بھی لگائیں گے اور وہ گانے بھی بجا رہے ہوں گے. یہ سارا جو جیسے 12 بجیں گے نا، اس کے بعد جو ہراوڑی ہوگی. تو ابھی ہو سکتا ہے ہمیں پیغام آ جائے کہ اللہ کرے. میں جا رہا تھا مگر میں نہیں جاؤں گا. توبہ کرنے اللہ. ہاں، میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور میں جا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گا. ہمارا پروگرام تھا، ہم کینسل کریں گے. میں نے فون کر کے منع کر دیا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. تو اللہ کرے اس وایاتی میں، ان برائیوں میں میرا گمان ہے کہ لاہور فرسٹ پوزیشن لیتا ہوگا. بہت برائیاں لاہور میں رہا ہوں نا یار، مطلب وہاں جو میں نے بے پردگیوں کا، اور وہاں جو اس وقت ہوتا ہوگا نا، شاید باب المدینہ، اب باب المدینہ کہہ کر اس میں برائیاں ہو رہی ہیں، کہنے کو مزہ نہیں آتا. اس لیے میں نے مرکز الاولیاء نہیں کہا، لاہور کا. تو لاہور میں بہت برائیاں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو مرکز الاولیاء کا فیضان ملے اور یہ چھوڑ دیں. داتا صاحب کا فیضان ایسا نصیب ہو کہ ان کو توبہ مل جائے. یہ میں نے کہ بدنام ترین شہر بنا دیا ان ظالموں نے. ہمارے پاک وطن کو بھی اتنا ان لوگوں نے مطلب بدنام کیا، ان برے لوگوں نے، جس کی انتہا نہیں. کتنا پیارا وطن ہے ہمارا، کتنا پیارا پاکستان ہے، کیسی اسلام کی آزادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا گمان غالب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کی آزادی یہ پاکستان ہوگی. آپ بولو گے مکہ مدینے میں، میں بولوں گا پاکستان میں. آپ مکہ مدینے میں میلاد شریف کر کے دکھا دیں، نہیں کر سکتے. نعت خوانی آپ روڈوں پہ کر کے دکھا دیں، کسی ملک میں آپ جا کر اجتماع ذکر و نعت دکھا دیں، یا کوئی آپ ایسا اجتماع کر کے 1000 آدمی جمع کر کے آپ لوگوں کو نماز کی دعوت
دے کر دکھا دیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، الا ماشاء اللہ، وہ پرمیشنوں کے اور بہت مسائل سے گزر کر کہیں کسی ملک میں آپ کر دیں روڈوں پر تو کر دیں، ورنہ سب کے لیے پیکنگ اور ہال اور بہت مسائل، بہت سختیاں۔ ایک پاکستان ہے کہ ہم یہاں جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم دیکھو نا کتنی آزادی سے یہاں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ پاکستان کے علاوہ یہ دنیا میں شاید کوئی ملک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں اتنی آزادی سے ہم وہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو تو یوں پاکستان تو عزیز لگے گا ہی نا یار، کہ ہم اسلام کا نام بالکل بے کھٹک لے سکتے ہیں پاکستان میں۔ مسجد اور تحریک کا نعرہ ہم پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ مدنی چینل پر ہم لگاتے ہیں، ہم کو آج تک کسی نے نہیں روکا۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ ہم جا کر ہم مسجد اور تحریک کا نعرہ لگا سکیں کھل کر۔ میں صحیح بولتا ہوں، میں نے بھی چند تھوڑا بہت گھوما ہوں، دیکھا ہوں، بہت بری حالت ہے دنیا میں، مسلمانوں کی بہت بری حالت ہو گئی۔ اللہ میرے پاکستان کو آباد رکھے، میرا آمین، عزیز آمین۔ وطن اللہ کرے کہ آباد رہے اور شاد رہے، خوش رہے، اور اس میں بس اسی طرح ہم دین کے تعلق سے بھی آزاد رہیں۔ ہم پر کل جا کر کوئی پابندیاں ڈالنے والا شرارتی ظالم آ نہ جائے گئی۔ ہم اللہ کرے کہ مسجد برو تحریک ہم چلاتے ہی رہیں اور نمازوں کی تبلیغ کرتے رہیں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں، اللہ کرے، اور برائیوں کے خلاف ہم بے دھڑک بولتے رہیں۔ اللہ کرے آزادی ہماری اس آزاد وطن میں سلامت رہے، آمین۔ میں جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا وبرکاتہ۔ جان، آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ معلوم کرنا تھا، آپ مطلب یہ فرماتے ہیں کہ ایک چینل پر کچھ دنوں سے ہمارے یہ نعرے بازی وغیرہ کچھ چل رہی ہے، پاکستان کا مطلب کیا، اس طریقے سے۔ تو ہمارا تو یہ غیر سیاسی چینل ہے اسلام کے نام پر، مطلب یہ ہم نے اسلامی چینل کھولا ہوا ہے اور ہم لوگ غیر سیاسی ہونے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پاکستان زندہ باد وغیرہ کے نعرے وغیرہ۔ تو کیا اسلام کا اور وطن کا بھی کوئی آپس میں لنک ہے؟ کچھ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس طرح کا سوال آنے کی توقع تھی، یہ یہ شروع سے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ آئے گا ذہن میں کہ ان کو کچھ لگتا ہے کہ ذہن میں بن رہا ہے ان کا کچھ۔ سیاست میں آنے کا تو نہیں پوچھا انہوں نے مجھے۔ مگر آپ غیر سیاسی ہیں، پھر یہ کیا؟ واہ، تو غیر سیاسی ہو تو گھر بنائے گی نہیں اپنے رہنے کے لیے؟ یوں گھر کیوں؟ میں نے گھر بنایا، میرا گھر ہے، مطلب میں گھر میں رہتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔ تو جو مذہبی آدمی ہو کچھ نہ کرے، کسی ملک کو اپنا وطن نہ بنائے، تو میں وطن کیا، میں تو وہ پاکستانی ہوں کہ میرے ایسے سارے پاکستانی ہوں گے بھی نہیں۔ ہاں، یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں نا، عمر رسیدہ، میں ان سے زیادہ انہیں سولڈ پاکستانی ہوں، کیونکہ میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں۔ میں الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں پیدا ہوا ہوں، اور وہ بھی پاکستان بننے کے بعد۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ جب پاکستان ماریز وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا۔ کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔
الحمدللہ یوں میں مطلب اصلاً نسلاً پیور پاکستانی ہوں. تو اپنے جہاں جس ملک میں پیدا ہوئے اور وہ ملک جبکہ ہے بھی اسلامی ملک، اسلام کی وہاں آزادی بھی ہے، نمازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری نیکی کی دعوت پر پابندی نہیں ہے، تو ہم اس ملک کو زندہ باد نہیں کہیں گے تو کیا نعوذ باللہ مرد آباد کہیں گے ہم؟ کہ ملک زندہ رہے گا تو ہماری تحریک بھی زندہ رہے گی، سیدھی بات ہے، سمجھے؟ تو تحریک اپنی جگہ پر ہے، پاکستان تو پہلے سے ہم کو ملا ہوا ہے، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں اس کی تو سوچ پیدا ہوئی. سر پیدا تو پاکستان میں جب ہوئے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو یوں پاکستان زندہ باد بولنا یا پاکستان کا پرچم لہرانا یا پاکستان کے گن گانا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ وہ غیر یعنی کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جس پر جو مذموم ہو. مطلقاً سیاست مذموم نہیں ہے، ورنہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بہت کچھ کیا، کتنا اسٹیبلش کیا حجاز مقدس کو، اہل عرب کو جمع کیا، پھر خالی عرب نہیں عجمی بھی آ کر میرے آقا کی قدم بوسیاں کی اور مسلمان ہوئے. اچھا پھر یہ کہ خلفاء راشدین کی ترکیب، یہ بھی سیاست. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہروں کے نظام مختلف صحابہ کرام کے سپرد کیے، تو یہ سب سیاستیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر ظلم اور بربریت رہ جائے گی اگر دین سے سیاست کو جدا کر لیا جائے. تو اسلام کے زرین اصول کے مطابق اگر ملک کا انتظام سنبھالا جائے، انتظام کیا جائے تو یہ سیاست. تو ایسی سیاست سے نہ پہلے کبھی میں مخالف تھا، نہ اس وقت ہوں، نہ آئندہ اس کی امید ہے. آپ میں سے تو شاید یاد بھی ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں نے کئی بار علل اعلان بڑے بڑے اجتماعات میں کہا ہے کہ جس دن خلافت راشدہ کا انداز آئے گا سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. کسی کو یاد ہے میرے جملہ؟ کسی نے سنا ہو؟ الحمدللہ کئی ایسے اسلام میں موجود ہیں، انہوں نے سنا ہے. اب موجودہ سیاست کا جو انداز ہے نا، یہ اب اس پر کیا مطلب میں اب اس کی وضاحتیں کروں. میں موجودہ سیاست کا جو انداز ہے اس کو مطلب اسلام کے دامن میں پناہ ملی نہیں ہے ابھی. وہ مطلب وہ اپنا جو بھی ہے اس پر تبصرہ کروں گا تو پھر وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا اس کو کہ یہ اسلامی انداز ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی ہماری یہ کہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہمارا انداز 100% اسلامی. اگر یہ بولتے ہیں گورنمنٹ والے، جھوٹ بولتے ہیں، بھلے میری گردن اڑا دیں، پر جھوٹ کو تو جھوٹ بولوں گا نا میں. یہ بیچارے کہاں بولتے ہیں کیا یہ ہمارے ملک میں 100% کوئی اسلامی نظام ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو جب آئے گا تب انشاءاللہ اپنے بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لانے کے لیے میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہے. دعوت اسلامی موجودہ جو انداز سیاست جو ہے نا اس میں حصہ لینے کا کوئی ذہن نہیں ہے، نہ میرا ذہن ہے نہ ہماری شورا کا ذہن ہے. ہم کو مطلب یہ آٹیاں گھوٹیاں صحیح باتیں آتی بھی نہیں ہیں. میرے کو تو یہ نہیں کہ اس میں اتنی سمجھ پڑتی بھی نہیں ہے سیاست میں. تو اب یہ کہ ہر ایک سیاست میں آئے یہ ضروری نہیں. تو اس لیے دعوت اسلامی ایک خالص مسجد برو تحریک اس کو سمجھ لیں کہ نیکی کی دعوت، اور یہ کہ وہ گھر کی چوکیداری کرتی ہے. مطلب گھر کی چوکیداری کی یہ ایک تحریک ہے کہ بس وہ بچہ جو ہے نا اس کو روکو، یہ گناہوں میں جا کے کودے نہیں. جیسے آج وہ 14 اگست کے نام پر وہ گناہوں کی طرف کود رہے ہیں، تو ہم گھر کی چوکیداری میں تھوڑا ایکٹیو ہو گئے کہ بچوں کو روکو 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 روکو. ان کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو ہم بولتے ہیں نا مت جانے دو. تو یہ ہمارا ہی کام ہے. تو یوں ہم سے کسی کو خطرہ بھی نہیں ہے. ہماری مطلب کوئی مطلب یعنی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس میں کوئی ایسی پارٹی ہم سے مطلب ہے، بعض تو دیکھو نا ہوتی ہیں جو مطلب یعنی کہ کوئی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ناراض ہوتی ہیں، ورنہ بنیادی طور پر کوئی سیاسی پارٹی 100% ہم سے ناراض ہو. اب کسی فرد کو
ہم سے کوئی تکلیف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پارٹی بنیاد پر نہ ہماری گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے. گورنمنٹ کوئی سی بھی کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے، ہم مطلب ہے کہ ہماری الحمدللہ جہاں تک بنی رہتی ہے، اور ہم کو کسی نے کوئی ایسا نوٹس ایشو نہیں کیا، بلکہ ہماری گورنمنٹ نے تو ہم کو طرح طرح کے لیٹر دیے کہ یہ پیسفل، یہ پر امن تحریک ہے، دین کی تبلیغ کرتی ہے، اور یہ نان ٹیررسٹ تحریک ہے. یہ تو الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ہمارے پاس یہ اسناد موجود ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. تو ہم سے خطرہ ہے شیطان کو خطرہ ہے. ہم شیطان کی تحریک کو شیطان کو مار تو نہیں سکتے ہم، تو کوئی بھی نہیں مار سکتا. تو رب مارے گا جب اس کا وقت آئے گا، موت اس کو بھی آئے گی، شیطان بھی مرے گا. تو ہم اس کو مطلب کوئی مار نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کا جو بھی مشن ہے ہم اس کو اٹکتے رہتے ہیں شیطان کو. یہ مطلب نمازوں سے غافل کرتا ہے، ہم نمازوں کی یاد دلاتے ہیں. یہ گانے بازوں کا زور لگاتا ہے، ہم اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کتنوں کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی میں شامل ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال سیاست میں، موجودہ سیاست کا جو بھی انداز ہے، برسوں سے شروع سے جو انداز ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ کبھی آج تک میں نے نہ الیکشن لڑا، سب کو پتا میں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، نہ آئندہ کوئی میرا ذہن ہے. اب تو عمر بھی ایسی نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑ کر اس کے یہ ٹینشن لے سکوں. اب تو مطلب جو الیکشن میں کھڑا وہ کہ جو مطلب موت پروف جیکٹ اور اس کے پاس اسباب ہو، بھائی اب تو مار ڈالتے ہیں یار، تو آسرا ہی نہیں کرتے، گولی مار دیتے ہیں. ویسی سیاست میں کیا ہوں گا کہ جان خطرے میں پڑ جائے، ویسے جان خطرے میں. تو ہم نہیں آتے بھائی سیاست میں. میں نے تو بہت پہلے وصیت نامہ لکھ دیا ہے. یہ اس کو بھی کوئی 8-10 سال ہو گئے ہوں گے اپنی مرکزی مجلس شورا کو، کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو اور کچھ مت کرنا، اعلان کر دینا کہ دعوت اسلامی سیاست میں آ گئی، تو خود ہی قوم تم کو گھر پہنچا دے گی. دو بابا اس میں مدنی پھول لکھے تھے آپ نے. ایک یہ ہے کہ سیاست کا اعلان کر دینا، دوسرا یہ بھی لکھا تھا یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کہتے ہیں نا، جی وہ کر لینا، تو بس پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو. ہاں نہیں تو گٹھ جوڑ بھی بربادی کرے گا دعوت اسلامی کو. تو دعوت اسلامی چل بھی غیر سیاسی طور پر ہی سکتی ہے، سیاسی طور پر چل نہیں سکتی، یہ ختم ہو جائے گی. مدنی چینل سیاسی طور پہ نہیں چل سکتا، غیر سیاسی میں چل سکتا. جیسے کہ طرح طرح کے یعنی کہ ارباب اقتدار کے بھی اس میں تاثرات آتے ہیں، حزب اختلاف کے بھی آتے ہیں مدنی چینل پر تاثرات. اچھا مدنی چینل پر سیاسی پارٹیوں بھی، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ وغیرہ کے تاثرات آتے ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں. تو اگر ہم کسی ایک پارٹی کے ہوتے تو دوسری پارٹی والا تو سوال ہی نہیں کہ ہم کو تاثرات دیتا، کہ بولا ہم اس کے ہاتھ کیسے مضبوط کریں گے، تو ہماری مخالفت کریں گے. تو ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ میں نے تو زمانہ ہو گیا کوئی ووٹ بھی اپنا کاسٹ نہیں کیا، مطلب میں اس لائن میں ہوں ہی نہیں. میں تو سچی بات کروں، میں ایک ایسا سیاسی ہوں، آپ مانو گے مجھے پاکستان کے صدر کا نام پتہ نہیں ہے. اللہ کی قسم مجھے پاکستان کے صدر کا اس وقت نام پتہ نہیں ہے.